اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نور کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی نئی زندگی کا حکم کر رہا ہے کہ اے انسان، تجھے اگر سکون حاصل کرنا ہے تو تم نئی زندگی آغاز کرو۔ اچھا، نئی زندگی کیسے آغاز ہوگی؟ ایک خاندان کی بنیاد کیسے ڈالی جائے گی؟ ایک خاندان کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسلامی طریقے کے مطابق آپ ایک نئی زندگی، ایک نیا خاندان شادی کے ذریعے ہی قائم کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو مرد بغیر بیوی والے ہیں ان کو شادی کرنی چاہیے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور تم میں سے جو صالح بندے ہیں وہ بھی شادی کریں۔ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہاری کنیزیں ہیں ان سے کی بھی شادی کرائیں۔ اگر یہ لوگ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی بنا دے گا۔ بے تحقیق اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے باخبر ہے۔ واللہ واسع علیم۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام میں شادی کرنا واجب ہے یا سنت؟ اگر واجب ہے تو کس عمر میں کرنی چاہیے؟ اگر سنت ہے تو کس عمر میں کرنی چاہیے؟ ہمارے اسلام کے احکام جو ہے ان کے لیے ہم ایک لحاظ سے یہ دو قسم بیان کر سکتے ہیں، حکم اولی، حکم ثانوی، یعنی ایک ابتدائی حکم ہے، دوسرا پھر حالات کے تبدیل ہونے سے وہ حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو شادی کے بارے میں ابتدائی حکم یہ ہے کہ وہ سنت ہے، جیسے کہ غالباً آپ سب لوگ نکاح کے خطبے میں سنتے ہوں گے، النکاح من سنتی، رسول اکرم فرماتے ہیں نکاح میری سنت میں سے ہے، فمن رغب عن سنتی، جو میری اس سنت سے منہ موڑ لے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے بھائی شادی کی کیا ضرورت ہے، کیوں شادی کریں؟ بعض لوگ تو حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہمارا بندوبست کہیں سے ہو جاتا ہے تو پھر بیوی پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی، اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ اپنی خواہش اور نفسانی ضرورت پوری کرنی تو یہ بیوی کے ذریعے پوری کریں، بیوی کو چھوڑ کر غیر اسلامی طریقہ اختیار کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بنیادی حوالے سے شادی کرنا سنت ہے، لیکن ہمارے فقہ کے کتب بھرے ہوئے ہیں جب انسان شادی نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں مرتکب ہو تو شادی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یہ بہانے بنانا کہ جناب فلاں انگریز ملک میں جو ہے وہ کوئی شادی نہیں ہوتی ہے، چند سال آپس میں جو ہے وہ فرینڈ شپ پہ عورت مرد رہتے ہیں، اس کے بعد جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کا اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور اسلام کو اگر آپ زندگی کا نظام مانتے ہیں تو اس میں شادی کرنی پڑے گی۔ البتہ چونکہ میں شیعہ ہوں تو میں کہوں گا شادی کے دو قسم ہیں، یا دائمی شادی کریں یا موقت شادی کریں، یعنی عارضی جس کو متعہ کہتے ہیں وہ کر لیں۔ اچھا، کوئی بندہ کہ جناب میں تو غریب ہوں، میری غربت کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہہ دیا کہ اگر وہ لوگ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی بنا دے گا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ شادی کے ذریعے میں غریبوں کو غنی بناتا ہوں، اور ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جناب، جب تک ہم غنی نہیں ہوں گے شادی نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم مانتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ شادی میری سنت میں سے ہے۔ اب جب رسول کے ساتھ پیار ہے تو اس کی سنت کے ساتھ بھی پیار ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ پیار ہے تو قرآن کے آیات اور قرآن کے احکام کے ساتھ بھی پیار ہونا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ غریبی اور فقیری آپ کی شادی سے آپ کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے اسلامی طور طریقوں کو شادی میں تبدیل کر دیا اپنے منمانی پہ۔ جہیز اتنا ہونا چاہیے، گھر دلہے کے پاس اتنا ہونا چاہیے، ایسی گاڑی ہونی چاہیے،
इतनी तालीम होनी चाहिए, फिर हम शादी करेंगे। जबकि इस्लाम में हमें बेहतरीन शादियाँ दो मिलती हैं। रसूल अकरम की शादी जब पहली शादी हुई थी तो रसूल अकरम माली हवाले से अमीर नहीं थे, जबकि उनकी अहलिया बीबी खदीजतुल कुबरा वो अमीर तरीन औरत थी अरब की। तो एक अमीर ने बज़ाहिर एक गैर अमीर से शादी की। तो अब आप लोगों को क्या हो गया है कि जनाब हम अमीर हैं, अगर अमीर लड़का मिला तो ठीक है, नहीं तो हमारी लड़की बैठी रहेगी। या अगर कोई अमीर लड़का गरीब घराने से लड़की लेता है तो उसको ताने मिलते रहते, तू तो गरीब घराने की थी, हमने तुम्हें उठा के इधर घर में रखा है। भाई इस्लाम के मुताबिक वो आपके घर में आई है तो अब वो आपके घर की मालकन है। अब आपको उसका एहतराम करना है जैसे आप अपनी और घर के औरतों का एहतराम करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज इसी पे मैं इत्तफा करता हूँ कि शादी के मामले में गरीब होना, फ़कीर होना, फिर उम्र को मद्देनज़र रखना, फिर तालीम को ये मद्देनज़र रखना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इनको मद्देनज़र रखेंगे तो ये एक नेकी और इस्लामी काम में रुकावट हैं, इनको रुकावट बनने न दें। हाँ, अगर आप शादी न करके गुनाहों से खुद को बचा के रखते हैं फिर शादी करना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर गुनाहों से नहीं बच सकते, चाहे आप मर्द हो चाहे औरतें हों, तो आपके लिए शादी करना वाजिब है। मैं तमाम अपने इस प्रोग्राम के सुनने वालों के खिदमत में ये ज़रूर बात कहूँगा कि आप अगर मेरे दर्स को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।